السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سے جب گناہ ہو جاتا ہے، شیطان جب ہم پر غالب آ جاتا ہے اور ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں، تو ہمیں اس گناہ کی توبہ بھی کرنی چاہیے، کیونکہ انسان سے گناہ ہو جاتی ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، تو اس گناہ کی ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ جب ہم گناہ کر لیتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے ہیں تو پھر ایک اور گناہ کرتے ہیں، توبہ جو نہیں کرتے ہیں پھر گناہ کرتے ہیں۔ ہم سے گناہ ہو گیا ہے تو ہم اپنے اللہ کو بتائیں گے کہ یا اللہ ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیجیے اللہ، تو اللہ معاف کر دیں گے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی رحمان الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں اللہ، اور اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے توبے کے انتظار میں رہتا ہے۔ تو اللہ ہماری توبہ قبول کریں گے، ہم اپنے اللہ پاس جائیں گے، اللہ سے مانگیں گے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے، تو اللہ یقیناً ہمیں معاف کر دیں گے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمیں شیطان ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ جب ہم گناہ کر لیتے ہیں تو اب شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم توبہ نہ کریں، تو شیطان کیا کرتا ہے کہ ہمارے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم ایک ہی گناہ کو بار بار کرتے ہو، تمہیں اللہ سے شرم آنی چاہیے، تمہاری توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا، یہ وسوسہ شیطان دل میں ڈالتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، ایک آدمی ایسا تھا کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں اللہ کی عبادت نہیں کی تھی اور نہ وہ اللہ کو مانتا تھا۔ تو جب لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ ایک خدا کی عبادت نہیں کرتا ہے، اس نے اپنی پوری زندگی میں اللہ کی عبادت نہیں کیا ہے، اللہ کو سجدہ نہیں کیا ہے، تو لوگوں نے اسے اپنے گاؤں محلوں سے، اپنی گروہ سے اسے بائیکاٹ کر دیا، اسے نکال دیا، اور جب لوگوں نے اسے نکال دیا تو وہ بندہ اپنی ضروریات کی چیزیں جو اس کے پاس تھی، کھانے پینے کی چیزیں لے کر وہ جنگل چلا گیا۔ جنگل جانے کے بعد جو چیزیں اس کے پاس موجود تھی، کچھ دن تک وہ چلے، جب وہ ختم ہو گئے، ساری چیزیں جو اس کے پاس کھانے پینے کی تھی وہ ختم ہو جانے کے بعد جب اس پر موت طاری ہو گئی تو وہ بندہ ایک دم اپنے دل ہی دل میں کہتا ہے، پہلے وہ دائیں طرف دیکھتا ہے، اسے کوئی نظر نہیں آتا ہے، پھر بائیں طرف دیکھتا ہے، اسے کوئی نظر نہیں آتا ہے، پھر نہایت ہی شرمندگی کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ، میں جانتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں تیری عبادت کچھ بھی نہیں کی، میں نے تجھے کچھ بھی سجدہ نہیں کیا، میں جانتا ہوں کہ تو مجھ سے ناراض ہے میرے اللہ، لیکن اے اللہ میں نے تیرے نیک بندوں سے سنا ہے کہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ دیکھ آج مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے میرے اللہ، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے میرے اللہ، اگر تو نے آج مجھے معاف نہ کیا تو میں ذلیل ہو جاؤں گا اللہ، مجھے معاف کر دیجئے میرے اللہ، مجھے معاف کر دیجئے میرے اللہ۔ میں نے سنا ہے کہ تیرے نیک بندوں سے میں نے سنا ہے کہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اور سب نے میرے ساتھ چھوڑ دیا، تو میرے ساتھ نہ چھوڑ۔ یہ کہتے کہتے اس بندے کی موت ہو جاتی ہے، اس بندے کا انتقال ہو جاتا ہے یہ کہتے کہتے۔ تو پھر آگے دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بندہ جس نے اپنی پوری زندگی میں اللہ کی عبادت نہیں کی تھی، اور کیا ہوتا ہے آپ آگے دیکھیے، سنیے گا غور سے۔ جب اس پر موت آ گئی، اس کی انتقال ہو گئی اس بندے کی، تو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، جنگل میں میرا ایک یار انتقال ہو گیا۔ کیا کہتا ہے اللہ؟ یار، یعنی جس نے پوری زندگی نافرمانی کی اللہ کی اور ایک بھی سجدہ اللہ کو نہیں کیا، اللہ نے اسے کیا کہہ کے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم جاؤ، جنگل میں میرے ایک یار کی انتقال ہو گئی ہے، تم اسے کفنانے اور دفنانے کا انتظام کرو، اور یہ بھی کہا کہ اعلان کر دو لوگوں میں کہ جو بھی اس کے جنازے میں شامل ہوگا ان سب کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اللہ، اتنی بڑی بشارت دی اس شخص کے لیے جس نے کبھی اللہ کی عبادت نہیں کی تھی۔ اللہ کو اتنے بڑے رحمان الرحیم ہیں۔ تو پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں میں یہ اعلان کیا تو لوگ دوڑے،
لوگوں توڑ کے دیکھے کہ کون ہے وہ شخص جس کے بارے میں اللہ نے اتنی بڑی بشارت دے دی۔ تو وہ گئے سب دوڑتے ہوئے جنگل کی طرف، اور جنگل گئے، اور جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو وہی شخص ہے جسے ہم نے صرف اس لیے گاؤں سے نکالا تھا کہ یہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا، ہم نے صرف اس وجہ سے نکالا تھا، اور اے موسیٰ تو کہتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ تو یہ کیا کہتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے؟ ہم نے صرف اس کو اس لیے نکالا تھا کہ یہ اپنی زندگی میں اللہ کی عبادت نہیں کی تھی، اللہ کو سجدہ نہیں کیا تھا، یہ اللہ کو نہیں مانتا تھا، اور تو یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام بھی حیران ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں اس کے توبے کے بارے میں۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے، تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ اے میرے اللہ تو یہ کہتا ہے اور تیرے بندے یہ کہتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ میرے بندے بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں اور میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ شخص ویسا ہی تھا جیسے یہ لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن اے موسیٰ جب اس پر موت آئی اور موت کے آخری لمحات میں اس نے جو بات کہی، جو الفاظ کہے، وہ مجھے بہت پسند آیا۔ اگر یہ اس وقت پوری دنیا کی مغفرت چاہتا تو میں پوری دنیا کو معاف کر دیتا۔ اس کے آخری کلام اللہ کو اتنا پسند آیا، اس لیے اللہ سے مایوس نہ ہوئیے، آپ توبہ کیجئے، گناہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے، اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں، اللہ سے مایوس نہیں ہوئیے۔ تو ہم آج سے عزم کریں گے، ایسے ارادہ کریں گے کہ ہم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ ہم سے گناہ ہو جائے گی، ہم توبہ کریں گے، پھر گناہ ہو جائے گی، پھر توبہ کریں گے، اور آپ اس گناہ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو کوئی چیز سے سزا دیجیے۔ یعنی کہ اگر آپ نے گناہ ہو گیا صبح، تو آپ ایک کام کیجیے کہ آپ دوپہر کے کھانا اپنے پر منع کر دیجیے کہ آج میں دوپہر کا کھانا نہیں کھاؤں گا، اس نفس نے آج گناہ کیا ہے تو آج میں دوپہر کا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اپنے آپ کو سزا دیں گے تو آپ انشاءاللہ اللہ آپ کی عادتوں کو چھڑا دے گا اور آپ گناہ سے پاک ہو جائیں گے۔ تو یہ ویڈیو میں ان بھائیوں کے لیے بنایا تھا جو خاص اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ کے کسی دوست نے ایسا ہوتا ہے کہ وہ مایوس ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے، تو یہ ویڈیو اس تک پہنچائے اور انہیں بتائے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو گئے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ اللہ سے نا امید ہونا، اللہ سے مایوس ہونا، یہ شرک میں جا کے مل جاتا ہے، شرک میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ سے مایوس ہونا ہی نہیں ہے، اور جو اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے، یہ ویڈیو آپ اس بھائی تک پہنچائے اپنی ذمہ داری سمجھ کر۔ اگر آپ نے اس تک نہ پہنچایا اور وہ اللہ سے مایوس ہے اور مایوس ہی رہے گا، توبہ نہیں کرے گا گناہوں سے، تو آپ بھی اس میں گناہ گار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آپ یہ ویڈیو اپنے بھائیوں تک پہنچائیں اور اسے بتائیے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی توبے کے انتظار میں رہتا ہے۔ تو آج تک یہیں تک میری ویڈیو تھی، تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، آپ کو ایک نئی اصطلاح کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اگر مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے کہ غلطی کیا ہے، اور کچھ پوچھنا ہو تو آپ ہمیں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی